جو گورنر تھے حضرت عمر بن عاص، انہوں نے مصر کو فتح کیا، پھر حضرت عمر پاک نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ جو گورنر تھے ان کا جو بیٹا تھا ان کو گھوڑا دوڑانے کا بڑا شوق تھا، جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں آج یہ گھوڑ سواری ہوتی ہے اور بڑے لوگ شوق رکھتے ہیں اور وہ نیزہ بازی اس قسم کے جو بڑے بڑے لوگوں کی شوق ہوتی ہے، تو وہ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر، ان کے بیٹے کو گھوڑا دوڑانے کا بڑا شوق تھا۔ تو جب وہ مقابلہ ہوا تو مصر کے ایک دو جوان کے ساتھ ان کے گھوڑے کا مقابلہ ہوا، تو اتفاق سے وہ مصری تھا اور تھا وہ بھی غیر مسلم تھا، اور اس کا گھوڑا جیت جاتا ہے، اس کا گھوڑا جیت جاتا ہے، دوڑ ہوتی ہے اس کا گھوڑا جیت جاتا ہے۔ اب جو حضرت عمر بن عاص کا جو بیٹا ہے، کہتا ہے میرا جو والد ہے وہ گورنر ہے، حاکم ہے مصر کا، تو یہ ایک عام آدمی غریب جو ہے وہ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل گیا، یہ تو میری انسلٹ ہو گئی ہے۔ اب چونکہ وہ حکومت تھی، وہ گورنر کے بیٹے تھے، اور اس کو کوڑے مروا دیے، اس غریب کے اوپر کوڑے پر سوا دیے، اور خود کہا کہ تو میرے کوڑے برداشت کر، تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک عزت والے گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، میں ایک عزت والے گھرانے کا کیا ہوں، چشم و چراغ ہوں، اس لیے میں بڑے خاندان کا ہوں، بڑے اونچے گھر کا ہوں، اس لیے کہ تو میرے جو ہے وہ کوڑے برداشت کر۔ اب وہ مصری مار کھانے کے بعد اسے معلوم تھا کہ یہ حضرت عمر پاک کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ حضرت عمر پاک کا دور ہے۔ اب وہ مار کھانے کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا، کوڑے کھائے اور جو ان پر ظلم ہوا، اس کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا، عدالت فاروقی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کر کے انصاف چاہا، انصاف طلب کیا۔ اب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باپ بیٹے کو طلب فرما دی، گورنر جو مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص، اس کو بھی اور جو اس کا جو بیٹا تھا اس کو بھی طلب کر لیا، خود مقدمہ کی سماعت فرمائی، اور اس حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب جب جرم ثابت ہو گیا، حضرت عمر پاک نے اس مصری نوجوان کو جو تھا بھی غیر مسلم فرمایا فاضرب بہا ابن الکریم، اے مصری نوجوان اب درہ پکڑ اور یہ کوڑا لے اور اس عزت والے گھرانے کے اوپر اپنا بدلہ لے لے۔ اب اس نوجوان نے جو غریب تھا اور جو غیر مسلم بھی تھا، لیکن حضرت عمر پاک نے ایسا فیصلہ کیا کہ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اس کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں اس کے بیٹے کے اوپر حضرت عمر پاک نے اس نوجوان سے کوڑے پر سوائے اور بتا دیا لوگوں یہ نظام عدل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظام عدل ہے، اس کو نظام عدل کہتے ہیں۔ اب آپ وقار ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے پاس مسلمان آیا یا غیر مسلم آیا، نہیں دیکھا کہ کون ہے، جو بھی فریاد لے کے آیا بغیر کسی تمیز کیے ان کو انصاف دے دیا ہے۔ اس لیے آباد وقار کہ آج آپ دیکھ لیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہے، کتنی؟ 1 ارب سے زیادہ ہے۔ ان کے پاس فوج بھی اپنی ہے اور طاقت بھی ہے، جو ہے نیوکلیئر پاور بھی ہے، لیکن کمی ہے تو صرف ایمان کی کمی ہے۔ صرف کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ وگرنہ ایک وقت تھا کہ اگر سندھ کے اندر اگر کسی بیٹی نے محمد بن قاسم کو پکارا ہے تو وہ ایک اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے محمد بن قاسم سندھ میں آ جاتا ہے اور راجہ تیر سے جنگ کرتا ہے، اس بچی کو انصاف دے دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ اگر ہم اپنے سلف صالحین کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج قوم کی بیٹی جو ہے ڈاکٹر آفیہ
شیشے کے اندر تھی اور وہاں جو ہے وہ ریسیور پہ فون پہ اس کے ساتھ بات کی گئی اور آگے شیشے کی دیواریں جو 2.5 گھنٹے اس کے ساتھ بات کی اور بار بار وہ قوم کی بیٹی پوچھتی تھی تو میری ماں کو کتنی لے کے آئی ہو. اب اس بچی کو کیا معلوم کہ تیرے غم میں تو تیری ماں اس دنیا سے جان بسی ہے. اس لیے اب آگے کہ امریکیوں نے اسے 86 سال کی سزا دے دی. جرم بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے اشرافیہ اپنے حکمرانوں سے بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف سے ہم جو ہے اپیل کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہم سارے عوام پاکستان اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ تم دلچسپی لو اور امریکہ کی حکومت سے بات کرو. اس لیے کہ سینیٹر مشتاق کو کہہ رہے ہیں کہ اس جو ہے وہ چابی امریکہ کے اندر نہیں ہے, وہ اسلام آباد کے اندر پڑی ہوئی ہے. یعنی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی امریکہ میں نہیں ہے, وہ اسلام آباد کے اندر پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کی نقل لینی چاہیے کہ جب سورج سوا نے سفر ہوگا آواز آ رہی ہوگی لیما دل مل جاؤ دل رائی باہر انتہار آواز آئے گی کم تھا سر یو ایوہ المجرمون مجرموں الگ ہو جاؤ. اور اس دن جن لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا ہوگا اس دن پہ ڈاکٹر عافیہ کا ہاتھ ہوگا اور ان لوگوں کے گریبان ہوں گے اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اس لیے عوام زندگار ہماری جو ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس غیر مسلم بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی انصاف دو. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی, حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی, اسلامی مجاہدین نے وہاں پہ جب حملہ کیا ان کے قبیلے پہ تو ان کا حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن عاطف وہ بھاگ گیا. لیکن جو حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ نہیں بھاگی, لیکن میں سردار کی بیٹی ہوں, میں نہیں بھاگوں گی. جہاں میرے قبیلے والے ہیں انہی کے ساتھ میرا حشر ہوگا. ان کے قبیلے کو بھی گرفتار کیا گیا اور وہ حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی وہ سمجھتی تھی کہ یہ حضور نعوذ باللہ کی یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ ہے. کہا کہ میں ایسے ایسے سوال کروں گی انہیں لاجواب کر دوں گی. گردن ان کی اکڑی ہوئی تھی, سر سے اس کا دوپٹہ اترا ہوا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں آتی ہے, جب نبی کی نگاہ اس بچی کے اوپر پڑتی ہے, آقا علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک سے یا ایھا المزمل والی چادر اتار کر اس بچی کے سر پہ رکھ دی. سمجھ آ گیا تو کیا تو سبحان اللہ. غالباً حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے, آپ کی چادر تو پاک ہے, آپ کی جب چادر کرتے ہیں تو اللہ کا کلام ہی نازل ہوتا ہے, میری چادر اس کے اوپر کر دے. فرمایا سلیمان کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو, بیٹیاں تو ساتھی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا بیٹی اب بتا تو کیا چاہتی ہے. کہتی آپ کو پتہ ہے میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ بڑا سردار تھا اور اس کے سخاوت کے بڑے قصے موجود ہیں. آقا نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے, یہ صفت ہے تو مسلمانوں والی, کاش تیرا باپ مسلمان ہوتا. عرض کرتی ہے کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں کہ مجھے بھی رہا کر دے اور جو میرے قبیلے کے لوگ
گواہی دی ہے. کہا کہ جب میں حضور کی برگاہ میں گیا میں نے دیکھا مسجد کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کے ستون ہے، اوپر جو ہے وہ چھت ہے، کھجوروں کی پتوں کی چھت لگی ہے. مسجد ہے، مسجد نبی کی یہ حالت ہے. تو فرمایا میں نے سمجھا شاید مسجد کی یہ حالت ہو تو گھر شاید حضور کا بڑا عالیشان ہو. تو حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں گھر لے کے جاتا ہوں. گھر جب لے کے گئے تو وہاں بھی دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو بستر مبارک تھا وہ بھی جو جسے ہم ترائی کہتے ہیں وہ بھی جو ایسی بنی ہوئی تھی کھجوروں کے پتوں کی، وہ چھات ایسی بنی ہوئی تھی، اس میں حضور جو ہے آرام فرمایا کرتے تھے. اس نے کہا دوبارہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے آپ زبردار دیکھ لیں ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ کافر کی بیٹی بھی آ جائے تو اس کا سر ننگا ہو جائے تو اس کے سر کی اوپر جو ہے وہ چادر رکھ دیتے ہیں. آج علامہ فکریہ ہے ایک عرب مسلمانوں کے لیے کہ کوئی کی بیٹی امریکیوں کی قیادت میں ہے، کوئی اس کی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس لیے آپ زبردار اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو سینیٹر مشتاق خان نے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے یہ کوشش کی اور ان کی بہن کی جا کے ان سے ملاقات کروائی اور وہ اپنی اس کوشش میں لگے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. ڈاکٹر جو ہے وہ انشاءاللہ عافیت اللہ پاک عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کو